السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے بیچ ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 50 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتانے والا ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ اردو ادب سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں قواعد سے ایک بھی سوال نہیں ہے، بلکہ سارا سوال جو ہے وہ درخشہ حصہ دوم سے۔ یہ وہی کوشچن ہے جو آپ کے ایگزام میں زیادہ چانس ہے پوچھنے کا۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے فرسٹ کوشچن ہے، شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، ریاض عقیدت یا پھر حمد خدائے عز و جل؟ تو شبنم کمالی کا پوچھا گیا ہے، تو شبنم کمالی کا آپ کے نصاب میں حمد خدائے عز و جل ایک کیا کہتے ہیں حمد ہے جو شامل ہے۔ اور یہ جو ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، ریاض عقیدت دیکھ رہے ہیں یہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ ایک اور ہے صہبائے عقیدت، تو آپ یاد ضرور رکھیے گا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ تو تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو وہ نام جو شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی جو ہے وہ 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو سیتامڑھی ضلع کے پکھڑیرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا انتقال جو ہے وہ 2004 میں 19 اگست 2004 کو ہوا۔ کتاب میں یا پھر گائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو 2007 یا پھر 2006 ان کی وفات کا تذکرہ ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ ان کی اصل جو وفات ہے وہ 2004 ہے۔ شبنم کمالی کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا ہوں، سیتامڑھی۔ افسانہ بھابی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے۔ رقیہ بھابی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابی جو ہے وہ بھابی جان ایک افسانہ ہے، اس کے کردار ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو بھابی جان افسانہ۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ جی ہاں، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پوچھا جا رہا ہے، تو ان کی پیدائش اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو اس سے بہت سارا یاد آپ کو آسانی سے ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1911 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کا وفات کب ہوا؟ 1980 میں۔ اور نذیر احمد جو ہے ان کی پیدائش جو وفات جو ہے وہ 1910 میں، یعنی سہیل عظیم آبادی جب پیدا ہوئے اس سے 1 سال پہلے نذیر احمد جو تھے وہ اس دنیا میں آئے۔ اور ساتھ ہی سید محمد محسن، جی ہاں سید محمد محسن کا بھی آپ کے نصاب میں ایک افسانہ پڑھنا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1910 میں ہوئی تھی۔ تو 1910 میں سید محمد محسن پیدا ہوئے اور نذیر احمد 1910 میں انتقال کیے، اور 1911 میں سہیل عظیم آبادی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ پیدا لیتے ہیں۔ تو 1910 میں سید محمد محسن پیدا ہوئے، 1911 میں سہیل عظیم آبادی، اور 1910 میں نذیر احمد انتقال کیے۔ تو اس طرح سے آپ 3 آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 10، سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا ہوں کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال جو ہے وہ 1980 میں ہوا۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ جی ہاں، فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو فرار ایک افسانہ ہے، تھرڈ افسانہ ہے آپ کے نصاب میں، جس کے مصنف سید محمد محسن ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ڈاکٹر محمد حسن دیا گیا ہے۔ اس کو صحیح مانے، لیکن یہاں پر جو ہے نا سید محمد محسن ہوتا۔ آگے دیکھیے محسن کے والد کا کیا نام ہے؟ تو محسن کے والد کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو سید محمد رشید۔ آگے ہے سید محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو میں جسٹ بتایا ہوں کہ 1910 میں پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 2002 میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آگے ہے سید محمد محسن کی معروف افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جی ہاں دیکھیں، سید محمد محسن کا پوچھا جا رہا ہے تو اور یہاں پہ افسانوں کا مجموعہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔
ایک ہے ان کا نفسیاتی مضامین کا مجموعہ نفسیاتی زاویے، اور ایک ہے شعری مجموعہ زخم کے پھول۔ اسی طرح ایک ہے افسانوں کا مجموعہ، اس کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام جو ہے وہ ہے انوکھی مسکراہٹ۔ سید محمد محسن کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سید محمد محسن کا ہمارے نصاب میں فرار افسانہ شامل ہے۔ قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ VVI کوشچن ہے، تو سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو بہار کے سمستی پور ضلع جو ہے وہیں سے قمر جہاں کا تعلق ہے۔ ان کی پیدائش 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ داوار میں ہوئی تھی، ہے نا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہیے آپ کو، کیونکہ یہی ان کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ کون تھے؟ تو سید عطاء الحق، جو ابھی جسٹ بتایا ہوں۔ اجنبی چہرے کے خالق کون ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں قمر جہاں کے جو ہے وہ 3 افسانوی مجموعے ہیں، ایک ہے چارہ گر، ایک ہے اجنبی چہرے، اور ایک اور ہے یاد نگر۔ تو چارہ گر جو ہے وہ 1983 عیسوی میں شائع ہوا، اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہوا، اور ایک ہے یاد نگر جن کا آپ کے نصاب میں اشاعت کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کب ہوا تھا۔ تو اجنبی چہرے پوچھا جا رہا ہے تو 1891 میں شائع ہوا، جو قمر جہاں کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کتنے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون؟ چارہ گر، اجنبی چہرے اور یاد نگر۔ سر سید کے کس رسالے کے ذریعے مضمون نگاری پروان چڑھا؟ جی ہاں، سر سید کے کس رسالے کے ذریعے؟ تو کس رسالے کے ذریعے؟ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان 1869 میں جو ہے نا وہ انگلستان گئے تھے، اور جب وہ وہاں سے واپس ریٹرن آئے تو تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا، سمجھے، جس میں کیا ہے کہ سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین بھی شائع ہوئے تھے۔ تو سر سید احمد خان کس رسالے کے ذریعے مضمون نگاری پروان چڑھا؟ تو وہ ہے تہذیب الاخلاق۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ جی ہاں، تو دیکھیں نگار عظیم سے 2 کوشچن پوچھا جاتا ہے، ایک تو قلمی نام اور ایک اصل نام۔ تو نگار عظیم کا اگر قلمی نام پوچھے تو نگار عظیم ہے، اور ان کا اصل نام پوچھے تو ملکہ مہر نگار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے بھی افسانوی مجموعے ہیں، ایک عکس وہ 1990 میں شائع ہوا تھا، اسی طرح ایک ہے مجموعہ گہن، یہ بھی شائع ہوا تھا 1999 میں۔ تو یہ سب آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ہے کہ نگار عظیم کی جو ایک سفر نامہ ہے جس کا نام ہے گرد آوارگی، وہ تو ضرور ہی یاد رکھیے گا کیونکہ وہ اکثر پوچھا گیا ہے، ابھی آگے بھی پوچھا جائے گا۔ نگار عظیم نے PhD کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو AMU مانے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یا پھر پٹنہ یونیورسٹی، یا JMI مانے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ، یا پھر DU۔ تو نگار عظیم نے PhD کی ڈگری جو ہے وہ JMI یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے حاصل کی تھی۔ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو نگار عظیم کا آشیانہ جو ہے وہ ایک افسانہ وہ شامل ہے۔ کٹی ہوئی شاخ کیا ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف قمر جہاں ہے۔ بھابی جان بھی ایک افسانہ ہے جس کی مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ اور گہن جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ افسانوں کے مجموعہ ہے، کن کا؟ تو یہ نگار عظیم کا۔ سفر نامہ دیکھیے آ گیا نا، گرد آوارگی کے مصنف کون ہے؟ تو کون ہے؟ ابھی جسٹ میں بتایا ہوں، یاد ضرور رکھیے گا، نگار عظیم۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ اسی کوشچن کو پلٹ کر پوچھ دیا گیا ہے، تو گرد آوارگی۔ سوال نمبر 26 میں ہے، لطف الرحمان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں مضمون ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا؟ تو فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ شامل نصاب انٹرویو میں پوچھا گیا ہے، تو بیدی سے انٹرویو نام ہی ہے اس انٹرویو کا، تو کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ بیدی کا۔ اس کے مصنف کون ہے؟ تو عصمت چغتائی۔ آگے دیکھیے، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ جی ہاں، نذیر احمد کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی یہ پوچھا جا رہا ہے، تو کب ہوئی تھی؟ 1836 میں ہوئی تھی۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال جو ہے وہ 1910 میں ہوا، جو میں آپ کو بتایا ہوں۔
اور 1910 میں سید محمد محسن پیدا ہوئے اور 1911 میں جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی پیدا ہوئے تھے اور 1980 میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو کس کا ناول ہے؟ توبۃ النصوح پوچھے، مرات العروس پوچھے، رویائے صادقہ پوچھے، یہ سب نذیر احمد کا ناول ہے۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، نون سے ناول اور نون سے کیا کہتے ہیں نذیر احمد ہوتا ہے۔ ان کا پہلا ناول کا نام ہے مرات العروس، یہ سب ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس کا صحیح جواب نذیر احمد۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو کب ہوا؟ 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ پیدائش کب ہوئے؟ تو 1836 میں۔ کہاں ہوئے؟ تو ضلع جو بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ ان کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ سعادت علی تھا۔ بس اتنا یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو بیٹیوں کے تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ ناول لکھے تھے۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جو ایک توبۃ النصوح ناول ہے، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ریا مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، تو سر سید کے والد کا نام جو ہے وہ میر متقی ہے۔ ان کی والدہ کا نام اگر آپ سے پوچھے تو ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ عزیز النساء بیگم ہے اور پارسا بیگم ان کی بیوی کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی اور 1898 میں یہ انتقال کر گئے تھے۔ بس اتنا چیز یاد ضرور رکھیے گا، اسی سب میں سے ایک کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 34۔ سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا ہوں، عزیز النساء بیگم۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو کب ہوئی؟ 1898 میں ہوئی تھی۔ اور پیدائش کب ہوئی؟ تو دہلی میں 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ VVI کوشچن ہے، تو یہ غالب کا ہے۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تو ترنگانہ میں جو ہے وہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ قائم کیا تھا۔ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ گپت دور، مغلیہ دور، موریہ دور یا پھر برٹش دور؟ تو جی پھر سے دیکھیے کوشچن، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا گیا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، سنہرا دور یا پھر تاریخی دور؟ میں آپشن 39 والا پڑھ دیا تھا، اس لیے میں کنفیوز کر رہا تھا۔ تو ہندوستان میں گپت دور کو جو ہے وہ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے ہے؟ گپت دور، مغلیہ دور، موریہ دور یا پھر برٹش دور؟ تو دیکھیں کس دور سے ہے؟ گپت دور سے۔ تو گپت دور آپشن میں دیکھیے کہاں ہے؟ آپشن الف میں۔ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ تو مہدی افادی کو انگریزی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ مہدی افادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو مہدی افادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ 1828 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ مہدی افادی کب پیدا ہوئے؟ تو 1828 میں پیدا ہوئے۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ جی ہاں، ان کا تو آپ جان ہی رہے ہیں، بہت سارا کوشچن ان سے پوچھا جاتا ہے متعلق۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ تو 1797 میں آگرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے، ضرور یاد رکھیے گا، اور 1869 میں دہلی میں انتقال کر گئے۔ تو 1797 میں یہ پیدا ہوئے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اور وفات کہاں ہوئے تھے؟ تو 1869 میں دہلی میں ہوئے، اس لیے دہلی میں ہی ان کا مزار ہے۔ جہاں انتقال ہوئے وہیں نہ دہلی میں مزار رہے گا۔ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ تو 900 خطوط لکھے تھے، یاد رکھیے گا۔ اب آگے دیکھیے، غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو کب ہوا؟ 1869 میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ تو دہلی میں ہوا۔ درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ بھابی جان۔ بھابی جان تو ایک افسانہ ہے جس کے مصنف کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ توبۃ النصوح، جی ہاں یہی ایک ناول ہے جس کے مصنف کون ہے؟ نذیر احمد ہے۔ باغ و بہار کیا ہے؟ تو ایک داستان ہے۔ باغ و بہار کے مصنف کون ہے؟ تو میر امن دہلوی ہے۔ اسی طرح زہر عشق یہ ایک مثنوی ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو شوق لکھنوی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی۔ سہیل عظیم آبادی کیا تھے؟ تو سہیل عظیم آبادی ایک افسانہ نگار تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ جی ہاں، تو مہو سینٹرل انڈیا جو ہے وہاں 1891 میں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاعر نے جس انڈیا گیٹ کا ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہاں ہے انڈیا گیٹ؟ دہلی میں ہے۔ انڈیا گیٹ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد۔
تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 50 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ساتھ ہی اگر کسی بھی کوشچن میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، یا ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں ہم سے جڑ کر کوئز بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔